جہازیب یہ جو ہم بات کریں کہ مڈ ٹرم پہ اس کا امپیکٹ آئے گا یا اس کے گلوبل امپیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو امریکنز ہیں انہوں نے بنیادی طور پر ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ جس نے 8 جنگیں رکوائیں اور جس نے پھر یہ بتایا کہ میں نئی جنگ اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہی ہے، یعنی وہ عراق والے ایپیسوڈ ہے، اور اگر وہ نہ بنا مطلب اس پہ حملہ نہ کروں تو وہ مشرق وسطیٰ جاتا ہے، پھر یورپ چلا جاتا ہے. تو اس بار یہ نیریٹو چلا کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے وہ اپنی کیمپین کو فیول کس طرح کرتے ہیں، اپنے نیریٹو کو فیول کس طرح کرتے ہیں، لوگ ان کی بلنٹنس کو بھی پسند کرتے ہیں. تو وہ یہ ایگزیکٹ پارٹ ان سے کیسے مس ہو گیا کہ لوگوں نے ان کی یہ بات نہیں مانی؟ بس دیکھیے، صدر ٹرمپ جب جیتے تھے انتخابات جو بائیڈن سے، وہ ری ایکشن میں جیتے تھے، کیونکہ بائیڈن کی پریزیڈنسی جو تھی اس سے لوگ کافی تنگ آ چکے تھے، اور کیونکہ وہ وہی پریزیڈنسی چل رہی تھی بائیڈن کے دور کے اندر جو کہ اوباما نے 8 سال اس ملک میں چلائے تھے، اور وہی اوباما نے جن لوگوں کو ٹرین کیا تھا وہی لوگ جو ہے اب جو بائیڈن کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے تھے، اور جو بائیڈن کی جو فزیکل اور مینٹل کنڈیشن تھی وہ سب کے سامنے تھی. تو لوگ جو ہیں وہ کافی تنگ تھے. اور پھر دیکھیے وہاں پر آخر میں آ کر انہوں نے کیا کیا کہ جو بائیڈن کہتے تھے میں ہی لڑوں گا الیکشن صدارت کا، بالکل آخر میں آ کے ڈی این سی کے کنونشن سے پہلے کیملا ہیرس کو جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سامنے لے آئی. لیڈرشپ کا تو بہت فقدان تھا ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر. یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ انتخابات جیت گئے. اب وہ صدر ٹرمپ انتخابات تو جیت گئے، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں، وہ اینٹی وار پریزیڈنٹ ہیں، اور ان سے امید بھی تھی کہ وہ کوئی جنگ جو ہے وہ شروع نہیں کریں گے، کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن معاملہ یہاں پہ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو نوبل پیس پرائز دے دیتے نا، میرا اپنا تجزیہ یہ تو یہ جنگ شروع نہ ہوتی. ان کو چڑ تھی اس بات کی کہ بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، میں نے 8 جنگیں روکی، پاکستان بھارت کی جنگ کا بار بار ذکر کرتے تھے. تو اگر آپ ان کو نوبل پیس پرائز دے دیتے دنیا میں امن کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جس کو نوبل پیس پرائز دیا تھا مشاڈو کو آپ نے وینزویلا کی، اس نے وائٹ ہاؤس آ کر وہ نوبل پیس پرائز صدر ٹرمپ کے حوالے کر دیا. تو وہ تو نوبل پیس پرائز مطلب پہنچ گیا نا ان کے پاس. فیفا کے پریزیڈنٹ نے ان کو فیفا پیس پرائز بھی دے دیا آ کے. دیکھیے جب ایک ایسا شخص جو 8 جنگیں رکوا چکا تھا اور جو بار بار یہ وابیلا کر رہا تھا، اور اس کے مزاج کو بھی سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پرانی بات ہوگی. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ مطلب وہ چاہتے تھے ایران کے ساتھ ڈیل کرنا، اور دیکھیے جب وہ صدر بنے، ان کے ایلچی جو کہ اس وقت ان کے کابینہ کے ممبر تھے ایلون مسک، انہوں نے نیو یارک میں ایرانین جو مندوب ہیں یو این کے اندر ان سے ملاقات کی تھی. اب ایلون مسک خود تو جا کے ان سے ملاقات نہیں کر کے آ گئے تھے، صدر ٹرمپ نے کہا ہوگا تو وہاں ملنے گئے تھے. تو صدر ٹرمپ تو چاہ رہے تھے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا، اور مذاکرات شروع بھی ہوئے. وہ الگ بات ہے، اسرائیل نے صدر ٹرمپ کو پریشرائز کر اور بار بار مذاکرات کا عمل خراب کیا. جون کے اندر جو ہے صدر ٹرمپ نے وہاں پہ بامز گرا دیے تھے، اور کہا تھا کہ جو جوہری صلاحیت ہے ایران کی وہ تو ختم ہو چکی ہے. بھائی جب جوہری صلاحیت ختم ہو چکی تھی، آپ کو دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو صدر ٹرمپ کافی زیادہ پریشر میں آئے نیتن یاہو کے. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، جو کچھ تجزیہ کار ہے امریکہ کے اندر، کچھ میں ٹی وی پروگرامز دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایپسٹین فائلز میں جو صدر ٹرمپ کے قصے کہانیاں ہیں ان پر جو ہے شاید ان کو بلیک میل بھی کیا گیا ہو. لیکن یہ کہا جائے ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں. تجزیہ کار، ہر قسم کے تجزیہ کار مختلف باتیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیے صدر ٹرمپ نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ ایران جائیں گے، ہفتہ 10 دن کے اندر وہ بم دھماکے کریں گے، حملے وغیرہ کریں گے، اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جنگ تو صدر ٹرمپ کے سر پہ آ پڑی، اور اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے، ایک فیس سیونگ چاہ رہے تھے، اور اب دیکھیں وہ کتنی جلدی انہیں وہ فیس سیونگ ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن ذرا کوئکلی علی راشد صاحب آپ سے ذرا میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم جے ڈی وینس کو ذرا ڈسکس کر لیں. جو جس طرح جہازیب نے نقشہ کھینچا اور آپ نے مڈ ٹرم کا، یہ سارا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کا کنٹرول کتنا لگ جائے گا؟ آل دو کہ ٹائم ہے ان کے پاس، لیکن لوگ تو یاد رکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھولتا نہیں ہے، وہاں پر سب چیزیں پرنٹ ہیں. تو اب وہ جے ڈی وینس کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے اگلے الیکشن کو لے کر اس جنگ کا؟ جی ابھی جے ڈی وینس کا، کیونکہ ابھی تک تو ان کو جے ڈی وینس کو تھوڑا سا دور ہی رکھا ہے، کیونکہ ٹرمپ خود ہی ڈیل کر رہے تھے. تو یہ کیونکہ ان کی جو مشیر ہے اسٹیون وٹکاف، وہ اور جو جیرڈ کشنر کے جو سن ان لا ہیں،
وہ زیادہ ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. تو کیونکہ ابھی نیگوشیشن تو جے ڈی وینس خود آ رہے ہیں, اور یہ جے ڈی وینس کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ ان کی بھی 2028 میں جب وہ پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے ابھی 2 سال بعد, تو ان کا بھی ہے کہ شی وانٹس ٹو رن فار دا پریزیڈنٹ. تو یہ جو نیگوشیشن ہوں گی, جو تعلق آگے آج یا کل پرسوں جب یہ ڈیل ہوتی ہے, تو یہ نیگوشیشن پہ اس پہ بہت فرق پڑے گا, کیونکہ جتنا اچھا جے ڈی وینس اس کو نیگوشیٹ کر لیں گے امریکہ کے حق کے خلاف, ان کو بھی یہ کا ریزمے بلڈ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جب 2028 میں جب وہ اسٹارٹ فار دا پریزیڈنٹ الیکشن, کیونکہ ابھی ان کی کاپریشن مارکو روبیو کے ساتھ بھی چل رہا ہے ٹو رن فار 2028. تو جے ڈی وینس کا تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا, اور ہی از اے ٹیسٹ فار ہم اینڈ ہی از ریڈی فار دا ٹیسٹ. تو یہ جو اپنی ابھی جب آئیں گے, آئی مین دے آر ویری ویل پریپیئر, پر ان میں جو کافی جیسے ابھی جہازیب نے بولا کہ جو پیچھے پریشر میں آگے جو ٹرمپ صاحب نے یہ اٹیک کیا ہے, اور جیرڈ کشنر جو ان کے سن ان لا ہیں, ان کا کافی کلوز ریلیشن شپ نیتنیاہو کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ جب وہ پہلے پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے, ان کے گھر وہ سوتے بھی رہے ہیں. تو یہ ہی از میکنگ اے لاٹ آف جو بیک چینل میں جو کمیونیکیشن, جو بھی اگریمنٹ, اٹس کائنڈ آف گوئنگ تھرو ہم, کیونکہ اس کا اسرائیل کے ساتھ, کیونکہ جو وہ کریں گے تو وہ جے ڈی, کیونکہ آئی مین جے ڈی وینس تو اپنا ٹرمپ کے ساتھ ہی, کیونکہ انہوں نے ابھی تک ان کو پیچھے ہی رکھا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی جب ہنگری میں تھے تو وہاں سے وہ لینڈ ہوئے, تو ابھی اسلام آباد پہنچیں گے. پر اگین ان کا امپیکٹ یہ نیگوشیشن کے اوپر بہت بڑا ہوگا, اور اگر یہ نیگوشیشن اچھی ہوتی ہے, مڈ ٹرم بھی ابھی ٹائم ہے جو تھوڑا سا سیدھا کر سکیں. یہ ڈیمیج تو ہو گیا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, پر اگین اکنامکس آئل جیسے ہو سکتا ہے. پر اوور آل جے ڈی وینس کے 2028 کے لیے یہ جو ہسٹورک اسلام آباد ٹاکس میں جو اگریمنٹ جو بھی ہوگا, یہ ان کے لیے ایک ان کا یہ آگے جا کے 2028 میں پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے بہت بڑا اہمیت کا سبق بنے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی راشد صاحب اور جہازیب علی صاحب.